اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں انسان کے لیے اعمال جو بھی شریعت نے مقرر کیے ہیں ان کی قبولیت کا ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان جو بھی عمل کرے اس عمل کی قبول ہونے کی علامت اور اس کی شرط کیا ہے، اس کو بیان فرمایا۔ کچھ جمعے پہلے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ بات بیان کی تھی۔ اور پھر یہ بات عرض کی تھی کہ اگر عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم 24 گھنٹے تو عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نفلی عبادات ہیں، جسمانی عبادات ہیں۔ تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تو اب یہ 24 گھنٹے تو انسان نہیں کر سکتا نا۔ نمازوں کے پورے اوقات کو بھی اگر نکالا جائے، نوافل بھی شامل کر لیے جائیں تو 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بنتے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کی عبادت انسان کی زندگی کا مقصد اصلی ہو، اصل مقصد ہو، تو بقیہ 20 گھنٹے بھی اس کی عبادت بن جاتے ہیں۔ کھائے گا، نیت یہ ہے کہ بھائی اصل مقصد تو عبادت ہے، تاکہ جسم میں توانائی پیدا ہو، عبادت کر سکوں۔ کمائے گا تاکہ اپنی اولاد کے حقوق ادا کر سکوں اور اللہ کو راضی کر سکوں۔ آنا جانا کرے گا تو یہ تمام کے تمام اعمال اس کی عبادت میں ہی شامل ہوں گے۔ جیسے فرمایا نا کہ مسجد کی طرف جب قدم بڑھاتے ہو تو ہر قدم کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، حالانکہ ابھی نماز تو شروع نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا قفلۃ کغزوۃ، جب ایک نماز سے لوٹتا ہے بندہ مومن اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اگلی نماز میں بھی آؤں گا، ابھی آپ جمعے سے واپس ہوں گے، ذہن میں یہ عصر میں آؤں گا، تو یہ لوٹنا بھی عبادت بن گیا، حالانکہ وہ تو جا رہا ہے، آ نہیں رہا۔ تو یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کرے، عبادت کرے۔ عبادت 2-3-4 گھنٹے ہوتی ہے، رمضان میں عبادت 1 مہینہ ہوتی ہے۔ تو اس سارے وقت کو عبادت اس وقت بن سکتا ہے جب انسان کی زندگی کا مطمع نظر اور اس کا ٹارگٹ یہ 3-4 گھنٹے ہوں، تو اللہ رب العزت بقیہ سارے گھنٹوں کو، ساری عمر کو کیا بنا دیتے ہیں؟ عبادت بنا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی عبادت بن جائے، تو اس کا اصول اللہ نے بیان فرمایا جو آیت میں نے تلاوت کی، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، دین کے ساتھ خالص ہو کر، اخلاص کے ساتھ۔ چنانچہ جب انسان اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر لیتا ہے، دین کے لیے خالص ہو جاتا ہے، دین کو خالص کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی ساری زندگی عبادت بنا دیتے ہیں، ساری زندگی عبادت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب صحابی ہیں، چہیتے صحابی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی. حضور نے فرمایا کہ اعلمہم بالحلال والحرام، حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے میرے صحابہ میں معاذ بن جبل ہیں. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. پھر آگے فرمایا کہ اے معاذ اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم یہ دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بالمحبہ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے یہ حدیث حضرت معاذ کو بتائی، حضرت معاذ نے اپنے شاگردوں کو یہ حدیث اس طرح بتائی کہ میں تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور حضور نے مجھے یہ فرمایا. چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ حدیث اسی انداز سے بیان کی جاتی ہے، حدیث مسلسل بالمحبہ. چنانچہ حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں بھی یہ حدیث اسی طرح پڑھائی. فرمایا کہ میں تم سب سے محبت کرتا ہوں اور تم اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. میں بھی آپ حضرات سے محبت کرتا ہوں اور آپ حضرات بھی یہ دعا کیا کیجئے، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ ہماری مدد فرما اپنے ذکر سے، و شکری کا اپنے شکر کرنے سے، و حسن عبادتک اور عبادت کو بہترین کرنے سے. بہرحال تو حضرت معاذ بن جبل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اے معاذ اپنے دین کو خالص کر لے، ہر عمل کو میری اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لے. یکفیک العمل القلیل، بہت تھوڑا عمل تیرے لیے کافی ہو جائے، لمبی لمبی رکعتوں کی ضرورت نہیں اور ہزار رکعتوں کی ضرورت نہیں. اگر کوئی شخص 1000 رکعتیں بھی پڑھے، نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے نیک کہیں، فرمایا سارے کا ہباء منصورا، سارے کا سارا جتنا بھی عمل ہے سارا ہوا ہو جائے. اور 2 رکعتیں پڑھے اور اللہ رب العزت کی خالص نیت اللہ کی رضا کی ہو، یکفیک العمل القلیل، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، تھوڑا عمل. اس لیے اعمال کے اندر وزن جو ہے وہ اخلاص سے پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر. بلکہ آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ یا اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، جب میں اس دنیا میں آیا تو کچھ نہیں تھا، جسم پہ کپڑا بھی نہیں تھا، اور جب جائیں گے بھی تو بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ زندگی آپ کی عطا کردہ ہے، یہ نعمتیں آپ کی عطا کردہ ہیں، یہ بچے آپ کے عطا کردہ ہیں، یہ گھر آپ کا عطا کردہ ہے، یہ روزگار آپ کا عطا کردہ ہے. چنانچہ یہ زندگی ہے ہی اللہ کی امانت. اسی لیے خودکشی کرنا کیا ہے؟ حرام. آپ کی ہے ہی نہیں یہ جان. اپنے اعضاء کو نقصان پہنچانا، کاٹنا، اس کے اندر تغیر کرنا، اس کے اندر تبدیلی کرنا، تمام کے تمام اعمال ناجائز اس لیے ہیں کہ یہ جسم بھی آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. یہ سرکاری مال ہوتا ہے. سرکاری گاڑی کو پرائیویٹ مقاصد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. اس طرح یہ جسم بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، اس کو بھی پرائیویٹ مقاصد کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں. تو جب اللہ کے لیے یہ جسم بھی ہے، ہر چیز ہے، تو عبادت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اسی سے انسان کے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العزت ان اعمال کو قیامت کے دن جب تولیں گے تو پھر وہاں وزن معلوم ہوگا. ہر چیز تو پیچھے چھوٹ گئی، بنگلہ، گاڑی، پیسہ، بینک بیلنس، ہر چیز تو چھوٹ گیا. آگے کیا گیا؟ اعمال گئے. اور ان اعمال میں بھی اگر وزن نہ ہو تو خسرت دنیا والآخرہ. دنیا تو تھی خسارے میں، اس لیے کہ دنیا میں تو رہنا ہی نہیں تھا، آخرت بھی خسارے میں.
اعمال میں وزن ہی نہیں ہے. قیامت کے دن محسوس ہوگا یہ خرچہ کیا ہوا ہے، یہ صدقات ہیں، یہ بڑی بڑی کامیابیاں ہیں، اتنے نوافل ہیں، اتنے ذکر و اذکار ہیں. اللہ کے یہاں پہنچیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے یہاں کچھ بھی نہیں، سب خالی. خسرت دنیا والآخرہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریاء شرک، بہت تھوڑا سا ریاکاری بھی شرک ہے، شرک کے زمرے میں ہے. ایک تو شرک ہوتا ہے نا عقیدے کا شرک، نعوذ باللہ من ذالک. عقیدے کا شرک یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی صفات میں یا ذات میں کسی کو شریک کرے، تو یہ تو کھلا کفر ہے. حضور فرما رہے ہیں ان یسیر الریاء شرک. ایک عقیدے کا شرک ہوتا ہے، ایک عمل کا شرک ہوتا ہے. عمل ہونا اللہ کے لیے چاہیے تھا، مخلوق کو شامل کر لیا. میری بہادری کے قصے ہوں، میری نیکی کے قصے ہوں، لوگ بڑا ولی سمجھیں، لوگ بڑا حضرت اور علامہ سمجھیں. فرمایا ان یہ سارے کا سارا شرک ہو رہا ہے، عملی شرک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشہور حدیث ہے، ان اول الناس یقضى یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلا جو شخص آئے گا جس کے بارے میں اللہ فیصلہ فرمائیں گے، استشہد، شہید ہوا ہوگا. اللہ رب العزت فرما رہے ما عملت فی، ہاں بھئی کیا عمل کیا؟ کہے گا کہ قاتلت فی سبیلک، اے اللہ تیری راہ میں قتال کیا، یہاں تک کہ اپنی جان تیری راہ میں نچھاور کر دی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے. وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ جَرِيَ، نہیں تو نے قتال تو اس لیے کیا، جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں. فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِيهِ النَّارِ، اس کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایک عالم کو لایا جائے گا، ہاں بھائی ما عملت فیہ، کیا کیا تم نے، کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرا دین پڑھا، تعلمت وقرأت القرآن، اور میں نے قرآن مجید پڑھا. اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بول رہا ہے. وَلَكِنَّكَ لِأَن يُقَالَ، لیکن تو اس لیے یہ سب کچھ کیا، لِأَن يُقَالَ عَالِمٌ، کہ تجھے عالم کہا جائے. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِأَن يُقَالَ قَارِئٌ، اور تو نے قرآن مجید پڑھا اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، بڑا قاری صاحب کہا جائے. فَقَدْ قِيلَ، تو دنیا کے اندر تجھے یہ بات کہہ دی گئی. فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِ، تو اس کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. ثم القی فیہ النار، یہاں تک کہ جہنم میں پھینک دیا جائے. پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جو بڑا مال دولت رکھتا ہوگا، ہر قسم کے اصناف اور ہر قسم کا اس کے پاس مال ہوگا، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا مال. اس کو کہا جائے گا ما عملت فی، کیا کیا تم نے؟ فرمائے گا ہر قسم کے مال سے میں نے تیری راہ میں خرچ کیا. اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے. وَلَكِنَّكَ لِأَن يُقَالَ جَوَّادٌ، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے جواد کہیں، سخی کہیں. فقط قیلا، یہ کہہ دیا گا حتی سحب علی وجہی، یہاں تک کہ چہرے کے بل گھسیٹ کے اس کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے. اعمال کے اندر اخلاص کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے. اعمال کا فائدہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے جب اس کے اندر خالصتاً اللہ کی رضا شامل ہو جائے. اور یہ صرف نیک اعمال میں نہیں، عبادتوں میں نہیں، دنیا میں بھی. دنیا میں بھی پریشان رہو گے ہمیشہ جب تمہارے کاموں کے اندر مخلوق کی رضا شامل ہوگی. دنیا کے اندر بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے بڑی خوبصورت حدیث ہے، 3 نصیحتیں فرمائیں. آخری نصیحت فرمائی وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، اے ابو ایوب لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے نا اس سے نا امید ہو جاؤ. 20 سال خدمت کی بیوی کی،
20 سال بچوں کی خدمت کرے انسان. تھوڑی سی مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما رأیت فیک خیرا قط، میں نے تیرے اندر تو کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں. تو عورت ہے بیچاری، جذبات سے جو ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے، ایسے الفاظ کہہ دیتی ہے. تو اگر کوئی کسی شخص نے ساری زندگی بچوں کی اور بیوی کی خدمت اگر تو اس نیت سے کی ہے کہ بیوی اور بچے مجھے کہیں گے ہاں بھائی بڑا ہمارا خیال ہے، تو نام کسی نے نہیں کیا دنیا کے اندر، یہ بات سمجھ لو. کوئی نام نہیں کرتا انسان کا. نکتہ چینی کرنے والے ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ. کوئی بھی آپ سے کبھی بھی دنیا میں خوش نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں کے لیے عمل کریں ہی نا. وہ کہتے ہیں نا مشہور ہے نیکی کر دریا میں ڈال، مشہور بات. تو نیکی کر یا جو بھی دنیا کا بھی عمل کر، نوکری کریں، بچوں کی پڑھائیاں کریں، والدین کی خدمت کریں، سب کچھ صرف اس لیے کہ ہمیں کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کسی سے کوئی دو بول نہیں سننے، کسی سے تعریفی اسناد ہمیں نہیں لینی، کسی سے گارنٹی نہیں لینی. بس یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا. وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، لوگوں کی سے نا امید ہو جاؤ، تب زندگی کے اندر سکون قلب ملے گا. ایسا چین اور سکون ملے گا کہ انسان جب اس دنیا سے بھی رخصت ہوگا تب بھی چین و سکون ہوگا، دنیا میں بھی چین و سکون ہوگا. سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین تو دین، دنیا کے اعمال بھی لوگوں کی رضا کے لیے کرتے ہیں. فلاں خوش ہو جائے، کوئی خوش نہیں ہوتا. ایک شخص ہے ساری زندگی محنت کرتا ہے، بچوں کی شادیاں کرتا ہے اور بچوں کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، باہر بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھیجتا ہے. بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ باپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف پڑھائی تو ہے اور ہم نے اپنی قابلیت سے پڑھا ہے. اگر ہم نہ پڑھنے والے ہوتے تو باپ ہمیں پڑھا سکتا تھا؟ تو کیا ملا؟ وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِهِمْ، لوگوں سے، اولاد سے بھی نا امید ہو جاؤ. یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی اولاد ہے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، نہ، اللہ سہارا کیوں نہ بنے آپ کے؟ اور اگر اولاد بنے یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے، وہ تو دنیا میں اپنے لیے جنت جو ہے لکھوا رہا ہے، اور نہیں کر رہا خدمت تو بدبختی اپنے دستخط کر کے جا رہا ہے. تو اس لیے اعمال جتنے بھی کرو، دین کا تو کرنا ہی کرنا اللہ کی رضا کے لیے. دنیا کے اعمال بھی جتنے کے جتنے ہیں اس کو بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے ساتھ خالص کر لو. اللہ سے دعا توفیق عمل نصیب فرمائے.